ہندوستان کے ترنگے کی تاریخ اور اتہاس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ اس ترنگے جھنڈے کو کس نے ڈیزائن کیا۔ کچھ لوگ پنگلی وینکیا کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترنگا جھنڈے کے موجودہ ڈیزائن کو تیار کرنے کا کام ICS بدر الدین طیب جی کی بیوی ثریا طیب نے کیا تھا۔ لیکن دوستو، حقیقت کیا ہے؟ ہسٹری اور اتہاس میں اس کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ اسے جاننا ہر ہندوستانی ناگرک کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ ہر دیش کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے جس سے اس دیش کی پہچان ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے دوستو، آج سے تقریباً 150 سال پہلے ہندوستان کا کوئی ایک جھنڈا نہیں تھا جس کے نیچے اکٹھا ہونے کے بعد یہ پہچان ہو سکے کہ ہم ہندوستانی ہیں، بلکہ ہر اسٹیٹ اور ہر صوبے کا الگ الگ جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھارت میں بڑے بڑے آندولن بھی ہوتے جس میں الگ الگ مختلف جھنڈوں کے ساتھ بھارتی ناگرک اکٹھا ہوتے تھے۔ انڈین فلیگ کی اس ضرورت کو آزادی کے لیے لڑنے والے بھارت کے لیڈر اور رہنماؤں نے بھی محسوس کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جو بھی دھرنا اور آندولن کیا جائے وہ کسی جھنڈے اور پرچم کے تلے ہو، تاکہ یہ فرق ہو سکے کہ یہ ہندوستانی ہیں۔ یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ترنگے کو بنایا گیا۔ چونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس لیے ملک کا جھنڈا ایسا ہونا چاہیے جو تمام مذہب کے لوگوں کے لیے ایک برابر اور یکساں ہو۔ ہسٹری کے اکارڈنگ اگر بات کی جائے تو دیش کا سب سے پہلا جھنڈا سن 1906 میں بنگال میں تیار ہوا، جس میں اوپر کیسری، بیچ میں پیلا اور نیچے ہرا رنگ تھا۔ بیچ میں پیلی پٹی پر وندے ماترم لکھا ہوا تھا اور نیچے ہری پٹی پر ایک طرف سورج تو دوسری طرف چاند تارا بنا ہوا تھا۔ لیکن اس جھنڈے کو بھارت کے سبھی لوگوں نے قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ وقت تک ٹک نہیں پایا۔ بھارت کے لیڈر گاندھی جی بھارت کے جھنڈے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے اور ایک اچھے جھنڈے کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ انہوں نے مشہور آرٹسٹ پنگلی وینکیا کو یہ ذمہ داری دی کہ تم ایک ایسا جھنڈا بناؤ جس میں لال اور ہرا دونوں کلر ہوں اور دونوں کلر کے بیچ میں ایک چرخہ بنا ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ جھنڈا تیار ہو کر گاندھی جی کے سامنے لایا گیا تو انہیں پسند نہیں آیا، جبکہ ان کی خواہش کے مطابق اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پھر گاندھی جی نے اسی جھنڈے میں سفید رنگ کو بیچ میں رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ سفید رنگ کو درمیان میں جگہ دے دی گئی، جبکہ اوپر لال اور نیچے گرین کلر کو سلیکٹ کیا گیا اور چرخے کو بیچ میں ہی رہنے دیا۔ 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس نے اس جھنڈے کو پسند کیا اور اسے سلیکٹ کر لیا۔ پھر 1931 سے لے کر 1947 تک یعنی 17 سال تک یہ جھنڈا انڈین فلیگ کے طور پر استعمال ہوتا رہا اور اسی جھنڈے کے نیچے آزادی کی جنگ زور و شور کے ساتھ لڑی جاتی رہی۔ 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا تو جھنڈے کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا۔ وہ اس لیے کہ 1931 میں جس جھنڈے کو انڈین نیشنل کانگریس نے سلیکٹ کیا تھا وہ خاص کانگریس پارٹی کا جھنڈا ہو گیا تھا، لہٰذا اب نئے سرے سے بھارتیہ دھوج کو بنانے کا خیال زور پکڑنے لگا۔ بھارت کے بڑے بڑے لیڈر اور دانشوروں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں بابا صاحب امبیڈکر، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی اور بدر الدین طیب جی جیسے بڑے بڑے لیڈر شامل تھے۔ کمیٹی کے سامنے بدر الدین طیب جی نے بھی اپنی بات رکھی اور کہا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہمارے جھنڈے میں چرخہ نکال کر اس کی جگہ اشوک چکر لگا دیا جائے۔ چنانچہ ان کی رائے کو کافی پسند کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بدر الدین طیب جی کی بیوی ثریا طیب کا دماغ کام کر رہا تھا، جنہوں نے ایک کاغذ پر جھنڈا بنایا اور درمیان میں اشوک چکر لگا دیا تھا۔ کاغذ پر بنے اس جھنڈے کو طیب جی نے کمیٹی کے سامنے پیش کیا تھا، جسے قبول کر لیا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طیب جی کی بیوی نے جھنڈے میں اشوک چکر ہی کیوں ڈیزائن کیا؟ دراصل اشوک چکر میں جو دھاریاں ہیں ان کی تعداد 24 ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے وطن کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دیش کو جب بھی اور جس وقت بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں گے۔ یہی وہ مین پوائنٹ اور ریزن تھا جسے ثریا طیب نے محسوس کیا اور اشوک چکر کو ترنگے میں جگہ دی۔